حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے کا واقعہ ایسا ہے کہ جیسے قرآن کریم میں احسن القصص کہا گیا ہے، آج ہم آپ کو اس احسن القصص کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے حضرت زلیخا حضرت یوسف کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئیں اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کے بطن سے 2 پیغمبر پیدا کیے۔ ان کی شادی کا قصہ جو کہ ویڈیو کے آخر میں بیان کیا جائے گا، ایک بہت ہی نزالہ قصہ ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گے۔ رائیل جو کہ تاریخی کتابوں میں زلیخا کے نام سے مشہور ہوئی، وہ تیموس بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں 9 سال کی عمر میں زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار خواب میں ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ان کو حضرت یوسف دوبارہ خواب میں عزیز مصر کے روپ میں نظر آتے ہیں اور زلیخا بی بی کی قسمت ایسی کہ اسی سال عزیز مصر کا رشتہ ان کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اسفیر بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں اور زلیخا کے شوہر عزیز مصر اسفیر بن رحیب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونے وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے اسے حضرت یوسف کو خریدا تھا، اس نے اپنے بیوی سے کہا، اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کے قدم جما دیے۔ اس طرح حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو کہ پہلے ہی آپ کے خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ پر فرفتہ ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، آؤ۔ اس حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ یعنی تیرے میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ چنانچہ زلیخا دروازہ بند کر کے حضرت یوسف سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی تھی، لیکن حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اس لیے واقعہ کو مختصر کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف بولے، یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سورہ یوسف۔ خیر، اللہ پاک فرماتا ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو لعن طعن کرنے لگیں کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی ہے، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے اور اس کی محبت میں فرفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کو دعوت کی
اور سب کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے، اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ خیر، زلیخا کی منت سماجت کرنے پر کہ میری بیوی کی عزت پورے شہر میں داؤ پر لگ گئی ہے، عزیز مصر نے حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا۔ پھر 7 سال بعد عزیز مصر کے ایک انتہائی عجیب و غریب خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی ملی۔ عزیز مصر اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کر گئے تھے۔ چنانچہ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے اب چلتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا تنگ دست و محتاج ہو چکی تھی، اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف، جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں، اسے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا، ایسا نہ کیجیے کہ ہو سکتا ہے ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جس وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمائی، میں ان کی کرم نوازی کو ہوں۔ یوسف کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ یوسف قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں کے مشیروں کے ساتھ نکلے، اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھ روشنی ختم ہو گئی، اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے، اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کی اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی، تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت اب باقرہ اور آپ سے افراسیم بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ یہاں پر امام قرطبی الجامع الحکام القرآن اور زمخشری الکشاف 455 پر لکھتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کر دی۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس آتے تو کہتی رات کو آؤں گی،
اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کر دیتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی تو عرض کرنے لگی، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی، کہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گواہ ہے۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے پیدا کرے گا، 2 بھی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و ہمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ حضرت یوسف نے حضرت زلیخا سے کہا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تم چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی، اے یوسف مجھے ملامت کر، میں حسین و جمیل نام میں پلی تھی اور میرا شوہر بھی ایسا تھا جو عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نہ مرد تھا، اور اللہ نے آپ کو وہ حسن دیا تھا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا تھا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام حد درجہ حسین و جمیل تھے۔ جب اس بی بی نے آپ کو دیکھا تو آس لگا بیٹھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا خاوند نامرد تھا، جس کی وجہ سے آپ باقرہ تھیں۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عزیز مصر کی وفات کے بعد جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا، حضرت یوسف کی شادی حضرت زلیخا سے مصر کے بادشاہ نے کروا دی، جس سے حضرت یوسف کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیروت مکتب المعارف۔ اسی طرح علامہ ابو الیاس نصر بن محمد سمرقندی لکھتے ہیں، زلیخا کا خاوند مر گیا۔ ایک دن وہ سر راہ بیٹھی تھی کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے خدام و چشم کے ساتھ اس پر گزر ہوا۔ زلیخا بولی، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے ایک غلام کو اپنی عبادت کے بدلے بادشاہ بنا دیا اور بادشاہ کو اس کی نافرمانی کے بدلے غلام بنا دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کی اور انہیں کنواری پایا۔ شادی سے پہلے چونکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کی پہلی رات سے ہی عبادت خداوندی میں خود کو غرق کر لیا، اور اللہ پاک کا حکم آنے کے بعد ہی حق زوجیت ادا ہوا۔ آپ کو یہ قصہ کیسا لگا ہو کمنٹ میں لکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ والسلام۔